یہ مذاق العارفین ہے، احیاء علوم الدین پارٹ 1 کا یہ اردو ترجمہ ہے، جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف کی ہے۔ تصنیف کا مطلب خود لکھا ہے انہوں نے۔ یہ اس کتاب میں صفحہ 86 میں 86 نمبر پیج میں انہیں یہ روایت کرتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ علم کی عجیب باتیں سکھلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اصل علم میں کیا کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں علم کے عجائبات سکھائیں، علم کے غرائب سکھائیں، یونیک نالج ہمیں بتائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اصل علم کے بارے میں تم نے کیا کیا ہے؟ جو اوریجنل جو علم ہے، اوریجن آف یا روٹ آف نالج ہے، اس کے بارے میں کیا کیا؟ اس نے عرض کیا اصل علم کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ اصل علم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، من عرف ربہ، یہی اصل علم ہے۔ علم کا پہچاننا، علم کا جاننا، یعنی اصل علم یہی ہے کہ معرفت الہی حاصل ہو۔ تو معرفت الہی کا ملنا یہی اصل علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جب اللہ کو پہچانا تو اس کے حق میں کیا کیا؟ اگر تم نے یہ جان لیا ہے تو پھر اس کے حق میں کیا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ کچھ نہیں، کچھ بھی میں نے نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے موت کو پہچانا۔ اب دوسرا سوال آپ نے کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو پہچانا؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، موت تو سبھی کو آتی ہے۔ کہ ہاں آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موت کو تم نے پہچانا ہے تو اس کی کیا تیاری کی؟ اس شخص نے کہا کچھ نہیں۔ بولے رب کو تم نے جانا اور اس کے لیے کچھ نہیں کیا، موت کو بھی تم نے پہچانا، اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تو جا اور پہلے ان امور میں پختہ ہو، یعنی 2 باتوں میں موت کی تیاری پوری طرح کمپلیٹ کرو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ یہ 2 باتیں بتائیں، پھر آنا، تب تمہیں علم کے غرائب بھی بتا دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کچھ نبی معلوم تھا سب اللہ نے بتا دیا ہے۔ علم کے عجائب بھی، غرائب بھی، اصلیت بھی، حقیقت بھی، معرفت بھی، شریعت، طریقت، تمام چیزیں۔ بلکہ سیکھنا اس جنس کا ہونا چاہیے۔ اب یہ رائٹر کہہ رہے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا سیکھنا چاہیے جیسے کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ذکر تذکرۃ الاولیاء میں ہے، کہ شاگرد حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت حاتم اصم شاگرد تھے، حضرت شقیق بلخی جو تھے بلخ کے رہنے والے، یہ استاذ تھے، یعنی وہ پیر و مرشد اور یہ تھے مرید۔ ان دونوں کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی ویسا سیکھنا چاہیے، وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ عرض کریں کہ اسم، الف صاد میم، اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا، جو کچھ سن نہیں سکتا۔ یہ بہرے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس کسی نے ایک سوال، ایک عورت، ایک خاتون آئی تھی سوال لے کر کے، اور وہ سوال کرتے وقت ان کے ریح نکل گئی، گیس نکل گئی، اور زور سے آپ وہ جو تھی شرمندہ ہو گئیں۔ شرمندگی کی وجہ سے کیا ہوا؟ حضرت حاتم نے کہا، کیا بولا؟ کیا کہا؟ وہ بولی کہ میں نے تو بتایا۔ بولے ہیں اور زور سے بولو۔ پھر اور زور سے بولا، بولے کیا سنائی نہیں دیتا؟ اور زور سے بولو، میں بہرا ہوں، زور سے بولو۔ کئی مرتبہ ریپیٹ جب کیا ان خاتون نے، تب کہا کہ سنائی نہیں دیتا مجھے، کیا ہے؟ بہرحال مجھ کو لگتا ہے کہ شاید ایسا کچھ تم پوچھ رہی ہو، تو یہ اس کا جواب ہے۔ ایک ولی اللہ کی شان دیکھیے، اولیاء اللہ کو جو نہیں ماننے والے ہیں ان کا طریقہ دیکھیے۔
اور جو اولیاء اللہ سے فیض حاصل کرنے والے ہیں ان کا طریقہ دیکھیے، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ اپنا ادب ہی نہیں، بلکہ جو سامنے جو نفس جو موجود ہے، جو ذات جو سامنے وجود جس کا ہے، اس کا بھی ادب کر رہے ہیں، ان کو شرمندگی سے بچا رہے ہیں۔ یہ صفت اولیاء اللہ کی ہے، یہ صفت متقین کی ہے، یہ صفت عارفین کی ہے، یہ صفت صدیقین کی ہے، یہ صفت شہداء کی ہے، یہ صفت صالحین کی ہے، یہ صفت انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہے۔ اس لیے اس کا نام ہے ستار، عیبوں کو ڈھک لینے والا، پوشیدہ کرنے والا۔ ستار ستر سے آیا، سین تیرے، ستر یعنی پوشیدہ چھپانے والا۔ لوگ دعا کرتے ہیں یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے، قیامت کے دن مجھے شرمندگی میں نہ ڈالنا، قیامت کے روز مجھے شرمسار نہ کرنا پروردگار۔ اور صدقہ دیتے ہیں امام حسین کے صدقے میں، حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، بزرگان دین اولیاء اکرام کے صدقے میں، اللہ مجھے شرمندگی سے بچانا اس قیامت کے دن۔ اب اس کے بعد حضرت حاتم اصم کا معاملہ، یہاں سے یہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت شقیق نے یعنی استاذ نے حاتم اصم سے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا کہ 33 برس سے۔ بولے 33 سال سے تم میرے پاس ہو؟ پوشیدہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 35 سال انہوں نے کیا کیا تھا؟ خدمت کی تھی اپنے مرشد کی، حضرت حافظ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور 35 سال ادھر، اور اس کے بعد غالباً 35 سال خلافت بھی انہوں نے کیا۔ تو اس طرح سے جو ایج جو ان کی گزری ہے، ساری عمر ہی گویا انہوں نے دربار میں لگا دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا اپنی پوری زندگی کو، ایک ایک رمق، ایک ایک سانس، ایک ایک نفس کو، اکیلے نہیں، اپنے پورے فیملی کو لے کر کے حقانی انجمن کو وقف کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت شقیق نے فرمایا کہ اس عرصے میں تم نے مجھ سے سیکھا کیا؟ جو 33 برس تم نے گزارے میرے پاس میری خدمت میں، تو ان عرصے میں تم نے کیا سیکھا؟ کچھ بتاؤ مجھے۔ حضرت حاتم نے کہا کہ 8 مسئلے۔ 8 مسئلے 33 سال میں؟ ایک سال میں آدمی اگر ایک مسئلہ سیکھتا تو بھی 33 مسئلہ سیکھ جاتا۔ 8 چوکے 32، اگر ایک سال میں 4 بھی، اگر 4 سال میں ایک مسئلہ سیکھتا تو بھی جا کر کے ہوتا۔ یہاں 33 سال میں 8 ہی مسئلہ سیکھا، 8 چوکے 32، یعنی 4 سال میں ایک مسئلہ۔ انہوں نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کے لیے ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا، سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میرے اوقات تمہارے اوپر ضائع ہو گئے، میرا جو ٹائم تھا اسپیشل ٹائم وہ بالکل ہی برباد کر دیا تم نے، کہ تم نے صرف 8 مسئلے ہی سیکھے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا استاذ میں نے زیادہ نہیں سیکھے، 8 ہی میں نے سیکھے، اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے 8 مسئلے؟ اب استاذ نا امید تو ہو ہی گئے کہ اتنا جب ڈل اسٹوڈنٹ ہے، اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے، 33 سال میں صرف 8 چیزیں سیکھا ہے، تو دیکھیں وہ سیکھا کیا ہے۔ وہی 8 چیز میں سے کوئی ایک چیز بتاؤ بھائی، کیا سیکھا تم نے؟ میں بھی تو سنوں۔ حضرت حاتم نے کہا کہ پہلا جو مسئلہ ہے میں نے یہ سیکھا یا استاذ کہ میں نے خلق کو دیکھا، یعنی مخلوق کو دیکھا، لوگوں کو میں نے دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی چیز کو پیار کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو پیار کرتا ہے، کوئی اپنی بہن کو، کوئی اپنے بھائی کو، کوئی اپنے باپ کو، کوئی اپنی ماں کو، کوئی اپنے دوست کو، کوئی علم کو، ہے نا، کوئی نماز کو، کوئی روزے کو، کوئی حج کو، کوئی زکوٰۃ کو، کوئی ذکر کو، کوئی تسبیح تحمید تحلیل کو، کوئی مولانا زان گاچھی کو پیار کرتا ہے، کوئی صوفی مؤذن کو پیار کرتا ہے، کوئی صوفی حافظ قبلہ کو پیار کرتا ہے، کوئی چوتھے مرشد کو پیار کرتا ہے، کوئی موجودہ گدی نشین حضور قبلہ کو پیار کرتا ہے۔ لیکن سبھوں کا پیار کرنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیوں؟ یہ سارے لوگ جو ہیں اولیاء اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کے دوستوں کو اگر ہم پیار کریں گے تو اللہ ہمیں پیار کرے گا۔
کیوں؟ ان کا سلسلہ اللہ سے جڑا ہوا ہے اور میرا ان سے سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ محبوب کی گلی کا جو کتا ہوتا ہے وہ بھی مجنو کو پیارا لگتا ہے نا حضرت؟ اس کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ پہلا مسئلہ کہ میں نے جو مخلوق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے، اور وہ محبوب چیز اس کی یا محبوب شخص قبر تک ہی رہتا ہے۔ قبر تک وہ اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے۔ جب قبر میں وہ محبوب چلا جاتا ہے تو اپنے محبوب سے وہ شخص جدا ہو جاتا ہے۔ مطلب جتنا بھالو باشا اور پیار کرنا، محبت کرنا، محبوب چیز سونا چاندی جو بھی رکھو، روپیہ پیسہ، ان کو بھی پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ جب نوٹ بندی کا مسئلہ جب آیا تو کتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا بیچارہ ایک دم مگن ہے وہ خوشی میں، ارے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھا نہ ابھی ہے، اس لیے ان کو کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں۔ یا جو ایماندار بندے انہیں بھی کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، الحمدللہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مادی چیزوں پر جو ڈیپینڈیبل ہیں، انہی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو ٹھہرا لیا۔ میں نے سوچا کہ جس کو بھی میں پیار کروں گا قبر سے پہلے وہ مجھ سے جدا، آنکھ بند ہوئی وہ مجھ سے جدا، میں اس سے جدا۔ نیکی جو میری ہے، نماز جو میری ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نوافل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، وابین ہے، یہ ہماری قبر کے اندر تک چلی جائے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ یہ میری محبوب چیز ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، اسی لیے یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی کہاں؟ قبر تک۔ تو اور قبر تک وہ اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے، جب قبر میں پہنچتا ہے تو اپنے محبوب سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو ٹھہرا لیا کہ جب قبر میں میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ ساتھ رہے، ہے نا؟ قبر تو اندھیری جگہ ہے، کوٹری، تو وہاں ایک لائٹ چاہیے، تو بچھونا چاہیے، تو مٹی کا بچھونا، لاکھوں من کی مٹی اوپر سے، اندھیری کوٹری، 2 گز زمین، وہی میرا ٹھکانہ، اس پر بھی ہم اتراتے ہیں آمی کچھو آچی ہمار سنگے تمہیں لاگبے نا ہمیں دیکھے دیبو تو کے۔ یہ جو بات جو بولتے ہیں لوگ، ہائے ہائے، وہ نمرودیت اور فرعونیت جو آج جو عمرہ ہیں، حاکمین وقت ہیں، یہ فرعونیوں اور نمرودوں سے بدتر ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے ہم تمام لوگوں کو۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا، ارے ایک مسئلہ تم نے تو جو سیکھا تو بہت بہترین چیز تم نے سیکھی، اب باقی 7 باتیں بھی بتاؤ۔ اب استاذ کو انٹرسٹ پیدا ہوا اور انہوں نے چاہا کہ اور بقیہ 7 مسئلے بھی معلوم کریں کہ یہ حضرت سیکھے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تأمل کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ سورہ نازعات میں ہے اور 80 نمبر کی آیت ہے غالباً۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، مطلب یہ کہ 40-41 اور سمجھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمانا ہی درست ہے، مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روکتا ہے، شیطانی وسوسے، خیالات اور شیطانی چال، مکر و فریب سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو آیت جو میں نے دیکھی قرآن کریم کی، بس میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا حضرت، اور سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان درست ہے، اس لیے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف صرف صوفی کا لباس پہننا تصوف نہیں، اور دوسرے رنگ برنگے کپڑے یا پھر وہ رنگ برنگی پگڑیاں اور یہ اور وہ، دیٹ از ناٹ تصوف اینڈ ناٹ صوفی۔ یہاں پر کیا ہے مسئلہ؟ یہاں پر ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کو کچل ڈالو، اس کچلنے کے اوپر جو محنت لگتی ہے اور جو اس میں بہت ہی کشٹ اور تکلیف ہوتی ہے وہ جھیلو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ الحمدللہ آج میرا نفس میرے کنٹرول میں، مجھ سے باہر نہیں جاتا، اب نفس میرے سامنے مجبور ہو کر کے چور چور ہو کر بیٹھ گیا ہے۔
ایک واقعہ اسی طرح کا ہے، میں نے کبھی ذکر کیا ہے اس کا، کہ ایک حضرت تھے، ان کے ایک مرید تھے، لوگوں کو ان سے جلن ہونے لگی کہ حضور تو ان کو بہت پیار کرتے ہیں. تو وہ یہاں خانقاہ میں بھی ہوتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ جہاں پہ یہ حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی دور کرنے کی جگہ جہاں ہے وہاں پر جلن حسد نہ ہو. وہاں بھی لوگوں کو جلن حسد ہے. وہ پیر صاحب ان کو اتنا کیوں مانتے ہیں، ان کو اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو کئی ایک واقعات ہیں جو تذکرۃ الاولیاء میں ہم لوگوں نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے. یہاں ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ پیر صاحب نے کہا کہ دیکھو اس مرید کو میں کیوں اتنا مانتا ہوں، سن لینا، بتا دوں گا میں تمہیں. تو پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک دن اتفاق سے یہ 2 تلے پہ تھے، جیسے مارکیٹ اسٹریٹ میں 2 تلا یا یہاں پہ ہے 2 تلا، سیڑھی لگی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا، ایک آدمی آیا، اور بھی لوگ مریدین ہیں، سب کو کہا کہ نیچے میں میرا اونٹ پڑا ہوا ہے، ذرا اس کو اوپر اٹھا کے لے آؤ نا بھائی، کام ہے. سارے لوگوں نے کہا حضور اونٹ کہیں اوپر جاتا ہے، بھائی ہو تو بڑو اونٹ کی کرے اوپر جاوے، ہمارا پاربو نا حضور. سب ایک ایک کر کے سب نے جواب دے دیا، حضور ہم سے نہیں ہوگا. اور وہ جس کے ساتھ جلن تھی لوگوں کو، وہ آیا، کہا کہ اونٹ کے ایدگے نیاشو تو اوپر ہے، اوپر میں لے کے آؤ. وہ بولا جی حضور ابھی لاتے ہیں. ایک دم اٹھایا، رسی وسی لے کر کے باندھ چھان کرنا شروع کر دیا پیر ویر میں، اور اس کے بعد بولے تھک 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 چھوڑ دو، آ گیا سمجھ میں آ گیا ہم کو. بولے سب لوگوں، سب میرے مرید ہو، دیکھ لو میرا مرید کون ہے اور کیوں ہم اس کو اتنا پیار کرتے ہیں، دیکھ لو. یہی ہے. میں بھی جانتا ہوں، جانتا تھا کہ اونٹ اوپر نہیں آ سکتا، لیکن میں صرف ایک ایگزامن کر رہا تھا تم لوگوں کو. اور دوسرا واقعہ اسی طرح سے ہے کہ وہ کالا کپڑا پہنتے تھے. ایک صاحب کالا کپڑا پہنتے تھے، ان سے بھی لوگوں کو جلن. لوگوں نے کہا حضور دیکھیں نا کالا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے، دکھا رہا ہے بہت صوفی بنا ہوا ہے. بولے ہاں، بولے جی، بولے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. ایک مہتر کو ٹھیک کیا، سویپر کو. پہلے کلکتہ میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، سر کے اوپر میں پخانہ لے کر کے لوگ دھوتے تھے، جا کے غلاظت کو پھینکتے تھے. کارپوریشن کی طرف سے وہ مقرر کیا گیا تھا. برٹش نے یہ حکم صادر کیا تھا انڈین کے اہانت اور اس کے انسلٹ کرنے کے لیے. تو اس وقت میں کیا ہوا کہ انہوں نے بلایا اس کو، بلا کر کے ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. جب وہ آدمی پہنچتا ہے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی ہے کالا کپڑا پہنے ہوئے، تم پخانہ لا کر کے اس کے اوپر ڈال دینا. اس کے پہلے ایک آدمی کو کہا اس کو دھکا دینا، اور اس کے بعد پھر اس کو کہا کہ اس کو ایک آدھ تھپڑ مارنا بھی. کیا کیا؟ دھکا دیا، مارا، پخانہ بھی ڈالا. 3 کام کیے. ایک نے یہ ایسا کیا، پہلے نے دھکا دے دیا، دھکا دینے کے بعد راستے میں تم دیکھ کے چلتا نہیں ہے، لان تان بھی کیا، گالی گلوچ بھی کیا. وہ شخص جو کالا کپڑا والا تھا ہاتھ جوڑ کے حضور معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی مجھ سے. حالانکہ غلطی وہ کیا تھا. گیا حضور کے پاس، گیا تو حضور کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ بولے حضور تو الٹا وہی معافی مانگ رہا ہے. بولے ہاں؟ بولے تب اس کا مطلب نفس اس کا مر گیا ہے، نفس مار ڈالا اس نے اپنا. ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ پھر کیا ہوا کہ اس کو دھکا دے کر کے پھر مار پیٹ کر کے ایک دم اس کو مجبور کیا، گالی گلوچ کیا. دوسرا، اور وہ جو سویپر تھا اس کو لگا دیا ٹھکانے میں. وہ جو سویپر آتا ہے آ کر کے ایسا دھکا مارا اس کو، جان بوجھ کے الٹ دیا. پورا جتنا تھا پخانے سے بھر گیا وہ. اب جب پخانے سے بھرا اس کے بعد بولا تم دیکھ کے چلتا نہیں ہے، میرا سامان گرا دیا، ابھی ہم سامان کیسے لے کر کے جائیں گے؟ بولو تو سارا راستہ میرا خراب ہو گیا ہے، اب ہم پھر دوبارہ کیسے کیا کریں گے؟ مالک ہم کو پیسہ نہیں دے گا. لو بھائی عجیب حالت ہے. پھر وہاں بھی وہ حضرت جو ہے حضور معاف کر دو، معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی، نہیں دیکھ سکے. بھائی قدم میرا لڑکھڑا گیا، کچھ ایسا عاجزی منتی کر کے وہاں سے بھی رخصت ہو گیا. اب یہ حضرت پہنچتے ہیں، کون سر پہ لے کر کے جو جا رہے تھے. حضرت بولے ہاں بولو کیا خبر ہے؟ بولے حضور خبر تو یہ ہے کہ وہ بیچارہ الٹا معافی مانگ رہا ہے، میں نے تو اس کے کپڑے بھی خراب کر دیے، ناپاک کر دیے، جسم بھی ناپاک کر دیا. وہ دوڑا ہوا گیا، معافی بھی مانگا ہم سے، رویا گڑ گڑایا، اور جا کر کے پھر وہ نہا دھو کر کے نہاتا دھوتا ہوگا. بولے ایسا؟ تب سبوں کو جمع کر کے بولا سنو، اب اس کے لیے کالا کپڑا جائز ہے پہننا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کا جنازہ پڑھ لیا ہے، اپنے نفس کا جنازہ پڑھ لیا ہے. تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنے ہوا و ہوس سے اپنے آپ کو پاک کر لے. تو اس طرح سے انہوں نے جمع
کیا کیا؟ اطاعت کر لیا۔ تیسرا یہ کہ اس دنیا کو جو میں نے دیکھا تو پایا کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز قدر و قیمت کی ہوتی ہے اس کو وہ اٹھا کر رکھ چھوڑتا ہے۔ سونا کسی کے پاس ہو، زیورات ہوں، چاندی ہو، روپے پیسے ہوں، یہ جو چیزیں ہیں اس کو وہ اٹھا کر کے رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھا تو فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ سورہ نحل میں 96 نمبر کی آیت ہے۔ تو اس کو جو ہاتھ لگی کچھ قدر و قیمت کی چیز، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو حضور جو قدر و قیمت کی چیز میرے ہاتھ لگی میں نے اس کو اللہ کے طرف پھیر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ ہم کو اگر کسی نے کچھ تحفہ دیا تو ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا تاکہ اس کے پاس موجود رہے۔ میرے پاس رہے گا تو چور چرا لے گا، یا نفس جو ہے برباد کر دے گا، یا شیطان آ کے لوٹ لے گا، اس لیے میں نے اس کو سپرد کر دیا اللہ کی طرف۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ لوگوں کو جو میں نے دیکھا تو ہر ایک کا میل، یعنی میلان، انکلائنیشن کیا ہوا؟ کس طرف؟ مال کی طرف، حسب و نسب کی طرف، شرافت کی طرف، اپنی پوزیشن کی طرف پایا۔ اور ان امور میں جو غور کیا تو ہیچ معلوم ہوئے۔ میں نے کہا کہ لوگ سب جو ہیں اہل دنیا در زک زکند و بک بکند ای ہما کافرانے مطلقند، یہ سارے کے سارے بالکل کافر ہیں، یعنی ایک دم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں یہ لوگ۔ یہ سارے لوگ کیا ہے؟ زک زک بک بک میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک میں نے یہ شعر کس سے سنا تھا؟ ایک شرابی سے میں نے سنا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ میں دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گیا کہ آخر یہ تو مدہوش ہے بیچارہ، اور پھر یہ شعر تصوف کا اتنا بہترین شعر پڑھ رہا ہے، یہ کیسے؟ غور کیا تو ہیچ معلوم ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو میں نے سوچا کہ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں بزرگ وہی شخص ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ حضور قبلہ فرماتے ہیں، بار بار فرماتے بھی تھے، مرشد حضور بھی، موجودہ حضور قبلہ بھی فرماتے ہیں، جے ای تالابے پانی تے جو تو نام بے تو بھیج بے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ جو تقوی اور پرہیزگاری کی دنیا ہے نا، اس میں جو جتنا ڈوبے گا اتنا ہی وہ بھیگتا چلا جائے گا، یعنی وہ اثر انداز اس پر ہوتا چلا جائے گا۔ جو جتنا ذکر کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر میں اتنی نورانیت پیدا فرماتا جائے گا۔ اس لیے میں نے تقوی اختیار کیا ہے میرے استاذ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کریم اور بزرگ بن جاؤں۔ وہاں تقوی دکھانے کے لیے نہیں تھا، وہاں پرہیزگاری لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے پاس میں بزرگ بن جاؤں، اس لیے میں نے تقوی اختیار کیا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر بدگمان کرتے ہیں، گمان بد کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں، جہاں 3 آدمی ہوگا یا 2 آدمی ہوگا تیسرے کی شکایت وہاں پہ ہوگی۔ تو یہ جو حالت ابھی جو چل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر ایسا؟ اس کی وجہ ہے حسد، یہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ حسد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف جب میل کیا یعنی رجوع کیا تو پایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے لوگوں کے بیچ ان کی روزی کو تقسیم کر دیا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، کس کے حصے میں کتنی دولت ہے، کتنی روٹیاں ہیں، کتنے کھانے ہیں، کتنا چاول، کتنا اناج، کتنا پھل، کتنا پھول ہے، سب میں نے تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں۔ پھر بھی یہ لوگ لڑ رہے ہیں، اس لیے میں نے حسد کو چھوڑ دیا اور مخلوقات سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کیا؟ گوشہ نشینی، جو مرشد جو کر رہے ہیں، گوشہ نشین فقیر، جو 4-5 مرشد جو کر رہے ہیں، کر کے جو گزرے ہیں جو لوگ، کیا؟ گوشہ نشین فقیر۔ کیوں گوشہ نشینی ہے؟ اسی لیے ہے کہ مخلوق کے بیچ میں جائیں گے تو پھر اپنے نفس کو سنبھالنا پتہ نہیں، ممکن ہے کہ ہو کہ نہ ہو پتہ نہیں، کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، اسی لیے کنارے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حسد کو میں نے چھوڑ دیا، لوگوں کے بیچ میں حسد ہوگی کہ مجھ کو دیکھ کر کے لوگ جو ہیں کچھ ہے نا، دیکھیے دربار کو کتنا برا بھلا لوگ کہتے ہیں، ایک نہیں ٹاچے۔ اب یہ سوال سن لیے نا، ابھی ایسا فتویٰ لگاؤ، ایسا فتویٰ لگاؤ کہ آدمی 1-2 ٹھو بھی کم سے کم وہاں سے پھر جائے، گمراہ ہو جائے اور اس کو جانے کو نہ ملے، اب فیض سے وہ محروم ہو جائے۔
تو یہ طریقہ باطل عقائد کے جو حامل ہیں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ مخلوق سے کنارہ کش ہو گیا اور جان لیا کہ قسمت اللہ پاک کے یہاں سے ہے۔ قسمت سے مراد دو، تقدیر اور ایک روزی کی تقسیم، یہ دونوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے خلق کی عداوت میں نے چھوڑ دی۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے مخلوقات سے دشمنی کرنا، وہ میرا دشمن نہیں، وہ میرا دشمن نہیں، وہ میرا دشمن نہیں، میرا کوئی دشمنی نہیں۔ ہمیں کوئی اپنا دشمن بنتا ہو، سمجھتا ہو، سمجھاتا ہو، یہ الگ سی بات ہے، لیکن میرا کوئی دشمن نہیں۔ تو جب میں نے عداوت ہی چھوڑ دی تو پھر میں نے کیا کر لیا؟ میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا۔ شیطان کو جو دشمن بنایا وہ کس طرح سے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ چھٹا مسئلے میں آیا ہے۔ یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی کرتے ہیں اور کچھ تو خون کرتے ہیں، میں نے ایک دوسرے کو مار کاٹ اور کیس مقدمہ یہ وہ دنیا بھر کا پیسہ دے کر کے مرڈر کرا دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، گالی دینا، یہ سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف جو رجوع کیا تو فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان وہ تمہارا دشمن ہے اور تم اسے اپنا دشمن بنا لو۔ یہ حکم ہے، اب شیطان کو اپنا دشمن بنانا فرض ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاتخذوہ عدوا، تم شیطان کو اپنا دشمن بنا لو۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے کو اپنا دشمن ٹھہرایا۔ کس اکیلے کو؟ شیطان کو۔ اور اسی بات پر میں نے کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ شیطان سے لڑنا نہیں ہے، شیطان سے بچنا ہے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی مدد سے پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود بارگاہ الہی ہے۔ بچتا رہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عداوت کی گواہی فرمائی ہے، اور اسی جہت سے اس کے سوا میں نے اور مخلوق کی عداوت چھوڑ دی۔ چنانچہ میں نے دیکھا جب میرا دشمن ایک ہی ہے تو باقی لوگ تو ہمارے سب دوست ہیں، ہم ان سے دشمنی کیوں کریں؟ ہم کیوں کسی کی غیبت کریں؟ کیوں کسی کے پیچھے ہم پڑیں؟ کیوں کسی کا ہم نقصان کریں؟ ارے اللہ تعالیٰ نے سب کو جب اپنی طرف سے نوازا ہے تو جس کو جو ملتا ہے اس کا نصیب ہے۔ تو ساتواں مسئلہ یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک پارہ نان کے خواہاں ہیں۔ پارہ نان، پارا مانے ٹکڑا، نان مانے روٹی، روٹی کا ٹکڑا، یعنی سب روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اور سب اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے، سود کا ہے یا کہ حلال ہے، بے سود کا ہے یا تاڑی کا ہے یا شراب کا ہے یا جوئے سٹے کا ہے، کس قسم کا ہے، یہ سب چیزوں سے قطع نظر صرف لوگ پارہ نان کے خواہاں ہیں اور اس کے باب میں اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں۔ اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں مطلب اب نفس جو ہے جو انسان کے اندر ہے، یہاں نفس مراد ہے روح، یہاں نفس مراد یہ نہیں، نفس مراد ہے روح، اپنے روح کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور روح کا سلسلہ کہاں سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ کیوں؟ یہ ساری روحیں جو تھیں اوپر تھیں، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا فرما کر پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اے اللہ تو میرا رب ہے۔ تو اپنے نفس کو، اس روح کو ذلیل کیا جو روح کی پاک اور پوتر ہونی چاہیے تھی، اس روح کو گندا کیا، اسے میلا کر دیا، اور ایسے امور میں قدم دھرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کو جائز نہیں ہوتے۔ یعنی انسان کو چوری کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے، نفس کو ذلیل کیا۔ کسی کو قتل کرنا چاہیے، نہیں۔ کسی کو گالی دینا چاہیے، نہیں۔ کسی کو ظلم کرنا، ستانا یا تھانے میں پیسے دے کر کے کسی کو مروانا، یہ سب کیا چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ تو یہ سارے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ یا پھر ملاوٹ، جو پھل ہے، اچھے پھل اوپر، خراب پھل نیچے، گئے لینے کے لیے 1 کلو، معلوم ہوا کہ 1 پاؤ نکلا، باقی سب خراب پھینکنا پڑا۔ مچھلی کچھ سڑی ہوئی ملی تو کچھ جو ہے تازہ ملی، کچھ چاول یا چنا، ان سب چیزوں کو دیکھ کے اندر میں کنکڑ پتھر ملا کر کے رکھ دیتے ہیں، کیا وزن بڑھانے کے لیے۔ یار کتنا وزن بڑھاؤ گے؟ کتنا کیا کرو گے؟ کیا تمہیں خدا سے ڈر نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچ لیتے کہ ہم جو دے رہے ہیں کیا، ان چیزوں کو تو دیکھو۔
ان کو جائز نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر جب غور کیا تو فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اور زمین پر کوئی ایسا چوپایا یعنی جاندار نہیں کہ اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ نے روزی کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے. جیسے بہت ساری جو منسٹری ہوتی ہے نا، خاص منسٹری جو ہے چیف منسٹر لے لیتا ہے یا لے لیتی ہیں، اور پی ایم لے لیتا ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے روزی اپنے اوپر رکھا کہ نہیں یہ میں اپنے ہی حصے میں رکھوں گا، اس لیے کہ اگر کسی کو دوں پتہ نہیں جس کو دینا ہے اس کو نہ دے. اگر ہمارے اور آپ کے پاس اگر یہ ذمہ داری ملتی تو کیا کرتے ہیں؟ جس سے دشمنی ہوتی سب کو مار ڈالتے، سب کو ختم کر دیتے. تو یہ چیز ہوئی. تو میں نے بھی سمجھا کہ میں خدا تعالیٰ کے ان حیوانوں میں سے ہوں، یعنی ان جانداروں میں سے ہوں جن کا رزق اس کے اوپر ہے، اور اس لیے میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق مجھ پر ہے. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے روزی کی فکر چھوڑ دی اور اللہ پر توکل کرنا شروع کیا، اور اللہ کے جو حقوق ہیں، جو اس کے احکام ہیں، اس پر میں نے عمل کرنا شروع کر دیا. اور میرا رزق جو اللہ کے ذمے ہے اس کی طلب کرنا بھی میں نے چھوڑ دیا. آخری مسئلہ، 8واں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر بھروسہ کرتے پایا. میں نے جب لوگوں کو دیکھا تو دیکھا کہ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز پر تکیہ کرتا ہے، یعنی بھروسہ کرتا ہے نا. کسی سے اگر معاملہ ٹھن گیا اور کسی کا وکیل اگر ہے وہاں پر ہائی کورٹ میں، بولے تو کہ دیکھنے کو ہمیں، اور اگر کوئی بیمار پڑ گیا اور اس کا کوئی ڈاکٹر جان پہچان کا ہے، بولے ابوالکلام صاحب NRS میں ہیں، کوئی بات نہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. کسی کا اور کچھ مسئلہ آیا تو بولے ہاں فلانا یہ میں معاملہ ہے. میں نے ہر ایک کوئی نہ کوئی. اور حقانی انجمن دربار کے جو مریدین ہیں وہ کہتے ہیں کیا، ان کا کہنا ہے ارے جا کچھ ہوبے ہمیں مرشدر کاچے جابو دعا ہوبے ایک بار انشاءاللہ কেন কি ইনি যে যুক্ত যে দেন, ইনি যে দোয়া করে দেন, এমন আজই ইনকেসারি করে कि আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেই দোয়াকে কবুল করে নেয়. সেই বদৌলতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের উপরে যে বিপদ আপদ মুসিবত যা কিছু আসে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দূর করে দেয়. مشغول ہوا، اللہ کے حقوق مجھ پر ہیں اور میری روزی جو اللہ کے ذمے ہے اس کی طلب میں نے چھوڑ دی. 8واں مسئلہ، میں نے مخلوق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر بھروسہ کرتے پایا. کوئی اپنی زمین پہ بھروسہ کرتا ہے، ارے ہمارا تو بگھا اچھی، اور کوئی تجارت پر، ہمارے لیے اتنی بہترین بزنس ہے، میرے مقابلے میں ہو کیا، تم کر سکتے ہو، ہمارا کو نہیں. میں نے سنا ایک عالم دین کو، میں نے سنا مدرسہ عالیہ میں جب میں پڑھتا تھا اس وقت، وہاں سے میں اور میرے استاذ مولانا عبدالمنان صاحب مرحوم، وہ مدرسے اور آکڑا مدرسہ یا کہاں کے کوئی تھے، وہ بھی ایک آئے ہوئے تھے. تو دونوں سے ملاقات راستے میں ہوئی، میں بھی جا رہا تھا، چھٹی ہو گئی تھی. تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ آپ کوٹا میں ہیں، کتنی آپ کی بیٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا دوٹو میں ہیں کہ تینٹے. کیا بتایا انہوں نے؟ کہا کہ ہیں. বলে তাহলে তো একটু অসুবিধা আছে, আপনাকে এটা করতে হবে, একটু কিছু টাকা পয়সা. आज क्या करते हैं लोग, LIC फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, मुख्तलिफ किस्म के रिकरिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें जितने अकाउंट्स हैं सिवाय करंट अकाउंट के, सारे अकाउंट्स में सूद का पैसा आता है. दरबार के मानने वाले हजरात, अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले हजरात, मेहरबानी करके अपने इन चीज़ों पर गौर करें. 1 रुपया भी अगर सूद का है तो उसको निकाल के किसी गरीब को मत दे दीजिए. जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए, जो अपने लिए नापसंद करें वही दूसरों के लिए भी नापसंद करें. गोश्त खरीदिए, कुत्ता को दीजिए, चील को खिलाइए, कौवों को खिलाइए, इन सब को खिला दीजिए. तो उन्होंने कहा, क्या कहा, हमार कोनो चिंता नहीं हुजूर, हमारे जाचे आचे सब ठीक है. तो मतलब कि हमारी नौकरी है, हमारी सर्विस भी है अभी, और इसके साथ साथ में पैसा भी हमने जमा करके रखा है, और कुछ नहीं होगा तो लोन थोड़ी ना जाएगा कहीं, लोन तो मिल ही जाएगा, चाहे 12% में मिले, 14% में मिले, तो लोन तो हमारा मिल ही जाएगा. तो कोई तजारत पर, कोई हरफे पर, यानी अपनी कारीगरी पर, है ना, कोई जो है चेयर कुर्सी बनाना चाहता है, जानता है, कोई टेबल बनाना जानता है, कोई सोफ़ा बनाना जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई लोहार है उसका काम जानता है, कोई ब्रश मैकेनिक है, कोई जो है कुछ है, कोई कुछ है. इस तरह से बहुत सारे हरफे हैं,
اور کوئی اپنے بدن کی تندرستی پر، اور کوئی بولتا ہے ارے ہم کو کوئی غم نہیں ہے، ہم تو آئی ایم ہیلدی پرسن ہیں۔ تو جب ہیلتھ ہے ہماری تو ہمارا کیا ہے، محنت کریں گے یار، حلال کی کمائی کھائیں گے، بیوی کو کھلائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے۔ غرض ہے کہ ہر ایک مخلوق کو اپنی طرح کی مخلوق پر بھروسہ کرتے پایا۔ ہر انسان کو میں نے دیکھا کہ کچھ اپنی ہی جیسی چیزوں پر وہ بھروسہ کرتا ہے اور اس پر ڈیپینڈیبل ہوتا ہے، کرتے پایا۔ اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف جو رجوع کیا، بولے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس بارے میں، تو یہ ارشاد پایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے نا۔ جب یہاں مرشد کے پاس آتے ہیں ہم لوگ، حضور ایٹا پرابلم ہے، حضور اوٹا پرابلم ہے، کیسے بولے صبر کرو شکر کرو، یہ دو بات تو بولتے ہیں، صبر کرو اور شکر کرو، جو پریشانی تمہیں جو آئی ہے اس پر صبر کرو، اور اب تک جو تم محفوظ ہو، بچے ہوئے ہو، اس کے لیے شکریہ ادا کرو۔ اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کہ وہی مجھے کافی ہے۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے حاتم، خدائے تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ اب استاذ خوش ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں نے جو تورات، انجیل، زبور، قرآن کے علوم پر نظر کی، مطلب دیکھیے یہاں پہ حضرت شقیق بلخی، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے ایک تو پیر ہے، پگڑی باندھا ہے، پھٹا پرانا، یہ وہ چٹائی پہ بیٹھتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سب پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے سامنے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں کچھ ہی نہیں، ہمیں کچھ جانی نہ ہیں۔ تو ان علوم پر نظر کی تو سب کی اصل انہی 8 مسنوں کو پایا۔ میں نے چاروں آسمانی کتابوں کو جو میں نے دیکھا تو سب میں یہی 8 باتیں ہیں، جن 8 باتوں پر حقانی انجمن دربار نے ان 8 باتوں کو لے کر 4 باتیں کر دی۔ وہ 4 باتیں کیا؟ نماز کی پابندی بنا قضا، 5 وقت حقانی وظیفہ ذکر، اور حلال روزی، اور اس کے ساتھ تقوی پرہیزگاری۔ یہ 8 باتیں ان 4 باتوں کے اندر میں آ جاتی ہیں جو حقانی انجمن دربار جس کی اشاعت کرتا ہے۔ اب بھی بولو کہ تمہیں شک ہے کیا حقانی انجمن دربار کے حق ہونے میں؟ اب بھی تم فتویٰ لگاؤ گے یہاں جانا حرام، وہاں جانا شرک، وہاں یہ؟ ارے شرک تو تمہارے اندر بھرا ہوا ہے، جو تمہارے اندر سب سے بڑی جو ریا ہے، نفاق ہے، حسد ہے، جلن ہے، وہ تو تمہارے اندر ایک شرک موجود ہے۔ پہلے اس شرک سے تو تم توبہ کرو، دوسروں کو تب دیکھنا، پہلے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھو، دوسروں کو بولنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو تم کیا ہو، تمہاری اصلیت کیا ہے؟ وہی ناپاک پانی کا ایک بوند تم ہو۔ تمہیں کیا یہ تم بھول گئے، اور ان ماں باپ کے احسانات کو بھی تم بھول گئے، اور ان کو بھی بھول کر کے تم یہ کہتے ہو امی موحد، امی توحید والا اچھی پھر سوائے مشرک، تم اکیلے جنت میں جائے گا کیا؟ یہ جان لے کہ سارے جنتیوں کا فتویٰ تجھ پر ہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اس طرح گستاخ اگر بنا رہا، بے ادبی کرتا رہا دربار کے شان میں، اپنے ماں باپ کی خدمت میں بے ادبی کرتا رہا، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیرے اندر اگر گھمنڈ اور غرور اور تکبر اگر ہے تو یہ بھی جان لے کہ جنت کی خوشبو سے بھی تو محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں یہ 8 پر عمل کرے وہ گویا 4 آسمانی کتابوں کا عامل ہے۔ حاصل یہ کہ اس طرح کے علم کے ادراک اور سمجھنے کا قصد علماء آخرت ہی کرتے ہیں۔ یہ سب علوم جو ہے آخرت کے عالم جو ہوتے ہیں وہی لوگ بتاتے ہیں، وہی جانتے ہیں، اور دنیا کے علماء تو ان امور میں مشغول ہوتے ہیں جن سے مال ملے، دولت ملے، مرتبہ ملے، پوزیشن ملے۔ تو یہ 2 میں فرق ہے، اور ان علوم کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے لیے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ جا کے ہماری شناخت کرواؤ، ہماری معرفت لوگوں کو بتاؤ، ہم کیا ہیں تم لوگوں کو بتاؤ۔ تو ان چیزوں کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔